أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فیل ہے، اس بارے میں پچھلے جمعے وضاحت ہوئی تھی کہ ابرہہ نامی عیسائی بیت اللہ پر اپنا ایک بڑا لشکر لے کر چڑھائی کرنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندوں سے اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 یا 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ساتھ ہی ان نبیوں کے ہاتھ پہ کچھ ایسی چیزیں ظاہر کرتا ہے جو وہ خود اللہ کرتا ہے۔ عام بندے اس دور کے اس کام کو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تصدیق کے لیے، صداقت کے لیے وہ کام ان نبیوں کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی۔ جو کام ایسے نبوت ملنے سے پہلے ہوتے ہیں ان کو اصطلاح میں ارہاسات کہتے ہیں، اور جو نبوت ملنے کے بعد ملتے ہیں ان کو معجزات کہتے ہیں۔ نبیوں کے ارہاسات بھی ہیں نبوت ملنے سے پہلے، اور نبوت کے معجزات بھی ہیں نبوت ملنے کے بعد۔ پھر کبھی کبھی اس نبی کے امتی کے ہاتھ پر بھی ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو عام آدمی اس کو نہیں کر سکتا، تو ان کو کرامات کہتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارہاسات میں تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو چند چڑیوں نے تباہ کر دیا۔ آپ کی پیدائش پر کچھ ایسے واقعات ظاہر ہوئے، مثلا کسریٰ کے محل پر کنگرے لگے ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش پر وہ کنگرے گر گئے۔ مجوس ایک جگہ آگ چلاتے ہیں، 100 سال ان کی آگ جل رہی تھی۔ 100 سال کے بعد اس آگ میں چوہے پیدا ہوتے ہیں، جو وہ چوہے آگ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، آگ ان کو کچھ نہیں کہتی۔ آپ کی ولادت پر وہ آگ بجھ گئی۔ تو یہ بھی آپ کے ارہاسات میں تھا۔ فرماتے میں پہاڑوں سے گزرتا، پہاڑ میرے اوپر سلام پڑھتے تھے، ان درختوں سے گزرتا،
درخت میرے اوپر سلام پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی آپ کے ارہاسات میں سے ہے، نبوت ملنے سے پہلے یہ چیزیں آپ پر ظاہر ہو رہی تھی۔ نبوت ملنے کے بعد جو کوئی ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن مجید ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوتا رہا وہ ان کی زندگی تک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جاتی، لاٹھی کجا اور سانپ کجا۔ لاٹھی ایک خشک چیز ہے اور اس سے سانپ بنے، چلے پھرے، پھونکے دے، زہر ہو، گوشت ہو، پوست ہو، اچانک وہ بن جائے اور پھر اچانک لاٹھی بن جائے۔ تو یہ ان کی زندگی تک تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آگ میں چل پھر رہے تھے، آگ ان کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ان کی موجودگی میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریا نے راستہ چھوڑ دیا، خشک ہو گیا، اور پورا اپنا قافلہ لے کر دریا پار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ، لیکن ان کی زندگی تک تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں معجزہ تھا کہ ان کا تخت اڑتا تھا۔ آج تو اسباب کے ذریعے جہاز اڑائے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت اڑانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تخت پر ہزاروں آدمی بیٹھ جاتے، خود بھی بیٹھ جاتے، اور تخت کو حکم دیتے وہ اڑنے لگ جاتا۔ غدوہا شہر و رواہا شہر، صبح کے وقت میں مہینے کا سفر کر لیتا، شام کے وقت میں بھی مہینے کا سفر کر لیتا۔ نہ کوئی راڈ، نہ کوئی پڑاؤ، نہ کوئی ایئرپورٹ، جہاں چاہیں بیٹھ جائیں، جہاں چاہیں اڑ پڑے۔ یہ ان کی زندگی میں تھا۔ اس وقت یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ظاہر کر رہے تھے۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام ان کے معجزات رہے، لیکن ان کی زندگی تک رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن، معجزہ وہ ہے جو عاجز کر دے، اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے۔ بڑے شاعر تھے، بڑے فصیح بلیغ لوگ تھے، ایک شعر پر ہزاروں شعر وہ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے سورہ انا اعطینا لکھوائی اور بیت اللہ پر لٹکا دی کہ اس چھوٹی سی سورت جس کی کل 3 آیتیں ہیں بنا کر لیا۔ سارا زور لگایا انہوں نے، فصیح بلیغ شاعر سارے جمع ہوئے، فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ خود بھی آؤ، اپنے بزرگوں پیروں ولیوں کو بھی بلاؤ، اور اس چھوٹی سی سورت کا مقابلہ کر لو۔ نہیں کر سکے۔ ایک راہب تھا، بڑا شاعر فصیح بلیغ، اس نے کہا میں بنا لیتا ہوں، لیکن مجھے الگ کمرہ ملے، 6 مہینے میری خدمت کرو، 6 مہینے کے بعد میں اس صورت کا جواب دوں گا۔ اسی طرح قریش نے کیا۔ 6 مہینے کے بعد اس کے کمرے سے جو جواب آیا، ما ھذا کلام البشری،
ان ھذا الا قول الجلیل الاکبری، یہ بندے کی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا معجزہ قیامت تک ہے۔ بڑے دفتر، بڑے دیوان، بڑے فصیح بلیغ لوگ ہر زبان میں ہیں، 1400 سال ہو چکے ہیں، اور قرآن کا چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک سورت لے آؤ، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بندہ آج تک ایک سورت پیش ہی نہیں کر سکا، کسی تاریخ میں کسی حوالے میں ہے ہی نہیں کہ قرآن کا مقابل 3 آیتیں کوئی پیش کر سکے۔ تو یہ معجزہ آپ کی نبوت کی تصدیق قیامت تک ہے۔ ویسے آپ کے ہاتھ تو رات دن معجزات ظاہر ہوتے تھے، صحابہ کہتے ہم کھانا کھاتے اور کھانے سے تکبیر کی آواز آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں ہاتھ رکھتے، پیالے کا پانی ابلنا شروع ہوتا اور لشکر پانی پی رہے تھے، کنواں خشک، تھوڑا سا پانی، تیر ڈالا تو لشکر نے پانی پی لیا، کنویں کا پانی بھر گیا۔ آپ کھجور کے سامنے نیچے کھڑے ہیں تو ایک نے کہا حضرت یہ کھجور کے خوشے ہیں، ان سے بھی تصدیق ہو سکتی ہے آپ کی؟ خوشہ نیچے اتر آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل کنکریاں ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، کہتا ہے بتا کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ فرمایا میں بتاؤں یا یہ بتائیں؟ تو کنکریاں کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ کے معجزات رات دن صحابہ کے سامنے ظاہر ہوتے تھے، اور یہ معجزہ قرآن قیامت تک ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ان میں سے یہ لشکر کا تباہ ہونا یہ ارہاس تھا۔ آپ کے نبوت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی علامت ظاہر کی کہ چھوٹی سی چڑیاں ہیں، لاکھوں ہزاروں کا لشکر ہے، ہاتھی بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور سب کو اجاڑ کر رکھ لیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کے لیے یہ چیزیں ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ نے کعبۃ اللہ کو آباد کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینے میں جا کر کے بیت اللہ کو آباد کرایا ہے۔ کیوں؟ کہ جو دارالحکومت ہوتا ہے، جہاں حکومت قائم ہوتی ہے، وہاں حملوں کے خطرے ہوتے ہیں، وہاں دشمن کی چڑھائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لڑائی سے پاک رکھنا تھا، اس لیے مدینے لے گئے، وہاں سے جنگیں بھی ہوئیں، وہاں سے لڑائیاں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن بیت اللہ جو ہے یہ پاک صاف رہا، یہاں کسی قسم کا کوئی حملہ، کوئی چیز نہیں ہوئی، اور آج تک امن ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور اپنے آخری نبی کی تصدیق فرمائی ان واقعات سے، اور پھر فرمایا کہ آپ آخری ہیں۔ جبریل امین آئے ہیں آخری دن میں، اور کچھ احکامات بتا گئے ہیں، اس کے بعد پھر جبریل نے کسی کے پاس نہیں آنا۔ آپ نے فرمایا یاتی من بعدی ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 آدمی آئیں گے جو دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے،
کلہم یزعم انہ نبی، سب دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں، الا لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں اور قیامت میں اٹھنے میں سب سے پہلے ہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی صحیح ایمان دے، آپ کی نبوت کی صحیح تصدیق ہو، اور یہ امت پھلے پھولے قیامت تک۔ اور دجال کئی آئے ہیں، مارے گئے ہیں، اور یہ قادیانی دجال بھی ابھی تک بس نہیں کرتا، اس کے حواری آج بھی اس نبوت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو توفیق دے کہ اپنے اسی دین پر، ایمان پر قائم رہیں۔ زندگی ملاقات۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد